بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے بارے میں یہ ہماری آیات چل رہی تھی اور اس میں اب تقریباً یہ آخری دو آیتیں ہیں حج کے بارے میں کہ الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ مخصوص مقرر مہینے ہیں، اور فمن فرض فیہن الحج، اس میں جو شخص حج بجا لانے کا فیصلہ کرے تو پھر فلا رفث ولا فسوق، ان حج کے ایام میں وہ ہم بستری نہیں کر سکتا، فسق و فجور اور لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، لا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی آپ خیر انجام دیتے ہیں اسے خدا جانتا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے لیے زاد راہ جمع کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو، یا اولي الالباب، عقل رکھنے والوں۔ یہاں پر مناسک حج بیان ہو رہے ہیں اور ہم حج کی یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس طرح ان ڈیپتھ ہم حج میں نہیں گئے کہ جس طرح ہمیں حج میں وارد ہونا چاہیے اس طرح ہم حج میں جا کر حج کو سمجھ کر نکلیں، ان آیات کے نتیجے میں ہم نے نہیں کیا۔ جو کچھ احکام حج میں بیان ہوئے تھے ہم نے صرف ان کو بیان کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی سمجھ لیں آپ اس کو کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ حج کے مخصوص مہینے ہیں، یہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی ایام۔ ان میں اگر آپ حج انجام دینے کا ارادہ کرتے ہیں اور احرام باندھ کر جاتے ہیں حج تمتع کے لیے تو آپ حج بجا لانے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں، اور اس کے بعد پہلے آپ احرام میں باندھیں عمرہ کے لیے، پھر آپ حج کا احرام باندھیں، اور جو آپ کو حج کا احرام باندھنے کی صورت میں جو پابندیاں ہیں ان کا ذکر ہو گیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی شہوانی قول فعل عمل جائز نہیں ہے، فسوق ویسے بھی حرام ہے لیکن حج کے دنوں میں فسق و فجور حج کے دنوں میں اور زیادہ حرام ہے۔ ابھی کعبہ میں فسق و فجور جو ہے سعودی عرب میں عروج پر ہے، آج کل فیسٹیول بھی ہو رہا ہے، ویسے تو ہر جگہ حرام ہے یہ سارے فیسٹیول اور سارے گانا بجانا اور واہیات چیزیں، لیکن وہ پاک زمین ہے تو وہاں زیادہ، یہ پاک ایام ہیں، حج کے دن ہیں، اور ایک حاجی ہے اور اپنا تمام دنیا کو چھوڑ کر لباس احرام میں گیا ہوا ہے، پھر اسے تو حد اقل فسق و فجور سے دور رہنا چاہیے۔ جدال، نزاع، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ لڑائی جھگڑے سے مراد آپ کا کسی سے بحث کرنا اور بحث کرتے ہوئے قسم کھانا، بھلے آپ سچے ہوں، اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کی بات نہیں ہے، کیونکہ حج کی بات ہے۔ حج میں ایام جاہلیت میں ایک کاروبار تھا حج، اور وہاں پہ لوگ آتے تھے اور اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، فخر و مباحت کرنے کے لیے چیزیں سامنے رکھ کے قسمیں کھاتے تھے، یہ بہت اچھی ہے، ہو سکتا ہے اچھی بھی ہوں، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے تھے، نتیجے میں حج کرتے کرتے لڑائی جھگڑے میں حج بدل جاتا تھا۔ اور یہ کہانی آج کل ہمارے عبادت گاہوں کی، مساجد کی، منبر گاہوں کی بھی ہے کہ ہم وہاں پہ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے، جمعہ پڑھنے، مجلس کرنے کے لیے، کرتے کرتے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں عبادت کی جگہ ہے، یہاں لڑائی کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی اور اگر آپ کو آپ کا حق لے بھی لیتا ہے اس کو بھی درگزر کریں، بڑے آگے چلیں، کون پہلے بیٹھ گیا، کون ادھر ہو گیا، کون کدھر ہوا، اس سے کوئی آپ کو لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود حج پہ تھا اور میرے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ایک آدمی نے پیچھے سے آ کے اس کو بہت اچھی طرح دھکا دیا۔ اچھا، اب میرے لیے، میں کافی جوانی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں گیا تھا حج پہ، میرے لیے وہ تھا انٹرسٹنگ تھا کہ اب یہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے اس کو، کسی آدمی کو، اس کو تو کسی نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، انگلی بھی نہیں لگائی ہے، یہ شخصیات جب ہوتے ہیں ان کو تو کوئی انگلی بھی نہیں لگاتا، یہ ایک آدمی نے آ کے، کوئی کالا لمبا چوڑا تھا، اس نے پورا دھکا دے دیا، اسے اس کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اپنے اور کام میں مگن تھا، اس کے لیے کوئی وہ تھا ہی نہیں کہ کس نے مجھے دھکا دیا، کس نے مجھے کیا کیا۔ میں عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں حج آیا ہوں، میں جدال کرنے کے لیے یہاں آیا ہی نہیں ہوں۔ میں تو جو کچھ اپنے بلانگنگس تھے ان سب کو چھوڑ کے دو کپڑوں میں یہاں پہ ہوں،
ٹھیک، تو یہاں پر پھر آپ کو نہ جدال کرنا ہے، نہ قسمیں کھانی ہیں، اور اس بات کا آپ کو علم رکھنا ہے کہ آپ کے جو اچھے اعمال ہیں، کیونکہ حج کی بات ہو رہی ہے اس لیے اچھے اعمال کہا جا رہا ہے، آپ کے جو اچھے اعمال ہیں انہیں خدا دیکھ رہا ہے، خدا ان کا علم رکھتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو 2 ہیں وہ 2 نہیں ہیں، 3 ہیں، 3 نہیں ہیں، 4 ہیں، 4 نہیں ہیں، 5 ہے، 5 نہیں ہے، 6 ہے۔ آگے چلے جائیں، 1000 نہیں ہے، 1001 ہے کوئی ایسی آیت؟ جی ہم پہلے یہاں اگر 10 بیٹھے ہوئے تھے، اب 10 نہیں ہیں، 12 ہو گئے، 2 اور آگے، ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں ایک نہیں ہے، 2 ہے، 2 نہیں ہے، 3 ہے، 3 نہیں ہے، 4 ہیں۔ ایسی آیت سنی ہوئی آپ نے؟ جی الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں جانتے کہ اللہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا علم رکھتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر کوئی 3 افراد آپس میں بیٹھ کر سرگوشی بھی کر رہے ہیں تو وہ 3 نہیں ہیں بلکہ وہ 4 ہیں، اس لیے کہ چوتھا میں ہوں، خدا فرما رہا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، کوئی 4 نہیں ہے، 5واں وہ ہے، وہ 5 ہیں، 5 نہیں ہیں، 6 ہیں، کیونکہ چھٹا وہ ہے، ٹھیک۔ ولا ادنی من ذلک، آیت نے 3 سے شروع کیا، 4 کہا کہ 3 نہیں ہیں، 4 ہیں، 5 نہیں ہیں، 6 ہیں، 4 درمیان میں پتہ چل گیا نا 4 والا بھی کہ 4 نہیں ہے، 5 ہے، آیت میں نہیں کہا یہ، ٹھیک۔ اس کو ایسے خوبصورتی سے اس کو بیان کیا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ 4 نہیں ہے، 5 ہے، سکپ ہو گیا درمیان میں سے، ضرورت ہی نہیں تھی اس کی، جب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد کہا لا ادنی من ذلک ولا اکثر، یعنی ایک نہیں ہے، 2 ہے، 1000 نہیں ہے، 1001 ہے، ٹھیک۔ الا ہوا معہم اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہو وہاں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آیت اگر ہمیں یاد رہ جائے ہماری زندگی بدل جائے گی یا نہیں؟ جی ہم 2 آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کسی کی برائی کر سکتے ہیں؟ خدا سن رہا ہے، خدا نے کہا ہے برائی نہیں کرنا، اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہم 2 نہیں، ہم 3 ہیں۔ مثلا 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اگر ان کی والدہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ 2 امپلائی ہیں، ان کے ساتھ ان کا باس اگر بیٹھا ہوا ہے، 2 سپاہی ہیں، ان کے ساتھ اگر کمانڈر ان چیف بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح آپ آگے جو مرضی مثالیں دے دیں، وہ لوگ کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایک آپریٹ سیکٹر میں ابھی آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، سب بڑے زبردست ہو جاتے ہیں، کوئی غلطی کرتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگر اس آیت پر ایمان آ جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جہاں بھی ہم ہیں، اینما کانوا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس مرضی کے ساتھ ہیں، آپ کے بالکل ساتھ، جس طرح آپ اس کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں وہ ساری سرگوشی خدا سن رہا ہے۔ اب کوئی کسی پہ ظلم کرے گا؟ کوئی ڈاکٹر اپنے مریض پہ ظلم کرے گا؟ اگر اسے پتا ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے، میں جو علاج یہ پرسکرپشن لکھ کے دے رہا ہوں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کمپنی نے مجھے فلاں انسینٹیو دیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ دوا لکھ کے دوں، نہیں، اس کا آپریشن اس لیے کرا دوں، اس کے MRI اس لیے کر دوں کہ میرے مشین اتنے کی لگی ہوئی ہے، مجھے اس میں سے اتنا پیسہ آئے گا۔ کوئی ڈاکٹر کسی مریض پہ ظلم نہیں کر سکتا، کوئی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ پہ ظلم نہیں کر سکتا، کوئی ساس بہو پہ ظلم نہیں کر سکتی، کوئی استاد شاگرد پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، نہ فقط دیکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ مہیا کرو، کس کے لیے؟ ابھی بات حج کی ہو رہی ہے کہ آپ جب حج پہ جا رہے ہیں تو حج کے لیے زاد راہ لے لو۔ حج جو ایک مختصر سا 10 دن کا سفر ہے،
وہاں اگر زیادہ راہ چاہیے، پرانے زمانوں کی بات کر لیں آپ کے، 1 مہینے کا سفر ہے. پرانے ملکوں کی بات کریں تو بھی 1 مہینے کا سفر ہے. آج کل ہم لوگ جاتے ہیں ہمیں 1 مہینہ لگ جاتا ہے. باہر سے جو اچھے ملکوں سے لوگ آتے ہیں ان کو 10 دن میں حج ان کا پورا ہو جاتا ہے. ہمیں سب سے پہلے لے جاتے ہیں، سب سے آخر میں چھوڑتے ہیں. اور 1 مہینہ 2 مہینہ، تو وہ جو ہم اصلی سفر ہے زندگی کا، اس کے لیے زیادہ راہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کے لیے زیادہ راہ چاہیے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. حج پہ ہی بات ہو رہی ہے کہ تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم نکلو، من عرفات سے جب نکلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس آپ مزدلفہ میں خدا کو یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس خدا کی یاد کرو جس طرح تمہاری رہنمائی کی گئی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے آپ گمراہ تھے. عرفات کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جا کے عرفات میں رہنا ہے. 9 ذی الحجہ کو حجاج کو عرفات میں رہنا ہے. عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو عرفات میں ہی اپنے رؤیا کا صادقانہ ہونا کی معرفت ہوئی تھی، یا اس مقام کا تعارف جبرائیل نے کرایا تھا، یا یہاں پر جا کر آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جس مرضی وجہ سے عرفات کہتے ہیں، عرفات کہا جاتا ہے اس کو. خواہ ایام جاہلیت میں حج بزنس تھا، آج بھی بزنس ہو گیا ہے. لوگ وہاں بڑے بڑے بازار لگاتے تھے اور بزنس کرتے تھے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. نا تم حج پہ آئے ہو، بزنس کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم یہاں تقویٰ کمانے کے لیے آئے ہو. یہاں مادی امور کے لیے نہیں آئے ہو، مادی امور چھوڑ کر آئے ہو. لیکن جب آپ نے حج کر لیا، حج کرنے کے بعد آپ تھوڑا بزنس کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے، یہ حج کے منافی بھی نہیں ہے. آپ جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے کوئی شاپنگ کر لیں یا کوئی بزنس کر لیں، کوئی کاروبار کریں. کاروبار خود بھی عبادت ہے، کیونکہ عبادت ہے اس لیے یہ اس کے منافعات نہیں رکھتا. عبادات کے حدیث میں عبادات کے 10 جز ہیں، 10 جز میں سے 9 جز کو تجارت میں خدا نے قرار دیا. عبادت کو تجارت میں، 9 جز کو تجارت میں قرار دیا ہے. باقی ان جزوں میں 1 جز کو اس میں قرار دیا جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں. اور آپ لوگ بھی تجارت کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. حضرت خدیجہ بھی تجارت کرتی تھی. ٹھیک. عرفات میں رکنا، اس لیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے عرفات میں آپ کو رکنا ہے. عرفات میں کیوں رکنا ہے؟ اس لیے کہ عرفات سے چلنے کے بات کریں. آپ رکیں گے تو چلنے کے کہیں گے نا، اب چلو. ٹھیک، چلنا ہے. اس کے بعد مشعر الحرام میں کے پاس آپ نے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے. وہ آپ حج کریں گے، آپ کو کاروان میں جو لوگ ہوں گے یہ سب چیزیں بتا دیں گے کہاں کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور اس کے بعد جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں وہاں سے تم بھی روانہ ہو جاؤ. واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ قریش سے کہا جا رہا ہے. قریش جو ہیں وہ عرفات نہیں جاتے تھے. عرفات نہیں جا کے وہ مزدلفہ میں رہ جاتے تھے کہ عرفات حرم سے باہر ہے، ہم اولاد اسماعیل میں سے ہیں، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ایک امتیازی گھمنڈ حاصل تھا کہ ہم الگ وہ ہیں، نسل میں سے ہیں، ریز میں سے ہیں، اور ہم ادھر سے آگے نہیں جائیں گے. باقی عام لوگ وہاں سے جا کے آئیں. یہاں حکم آ رہا ہے جہاں سب لوگ جاتے ہیں وہاں سے ہو کر تم آؤ، اور جو پہلے تمہاری یہ غلطیاں تھیں، یہ تکبر تھا، ان سے تم استغفار کرو. ٹھیک، یہ قریش کے لیے ہو گیا. ٹھیک، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں وہاں پر سب کو ایک جیسا بنا دیا جاتا ہے. ویسی آپ اگر دنیا میں کہیں اور جائیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کے لباس سے، اس کے کھانے پینے کی چیزوں سے، باقی سب چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ کس سٹیٹس کا ہے. حج میں آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا، سب برابر. ٹھیک، سب ایک ہی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب یہ ایک ہی قسم کے، اور کسی کا اور کوئی کام وہاں پر نہیں ہے. ساری دنیا کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں حج پہ، ساری دنیا چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں.
اور کوئی زیادہ راہ، وہ مادی زیادہ راہ ساتھ لے کے نہیں آئے، وہ زیادہ راہ بھی کہا وہ بھی تقویٰ ہونا چاہیے، جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ تقویٰ ہونا چاہیے. ٹھیک، اچھا وہ تقویٰ لے کے وہاں آئے ہیں. اب استغفار کو، یعنی جو پہلے آپ اپنے آپ کو برتر سمجھتے رہے، بہت سے لوگوں کو کمتر سمجھتے رہے، اس سے استغفار کرو. آ جاؤ سب تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، برابر ہو گئے ہو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب آپ مناسک حج انجام دے چکے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو. كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ او اشد ذکرین. یہ جاہل لوگ کیا کرتے تھے، وہاں حج کرنے کے بعد پھر اپنی محفلیں جماتے تھے، ان محفلوں میں اشعار سناتے تھے، قصے کہانیاں سناتے تھے، تفاخر کرتے تھے، ہمارے اجداد یہ ہیں، ہم فلان ہیں، ہمارے بڑے ایسے ہیں ویسے. قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے، جب مناسک حج ختم ہو جائے تو یہ نہیں کہ آپ کا کام ختم ہو گیا، محرم سفر ختم ہو گیا تو پھر آپ کا عزا ختم نہیں ہوا. فاذکروا اللہ، ابھی بھی اللہ کو ذکر ہو. کیسے؟ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی شدید ذکر کرو. یہ ہمیں دیکھ کر خدا اس طرح کہہ رہا ہے نا، ہماری جہالت کو دیکھ کے اس طرح کہا جا رہا ہے. وَإِلَّا آباء و اجداد کا ذکر کہاں، خدا کا ذکر کہاں. آباء و اجداد کے ذکر سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اسے ہم کس شد و مدد سے کرتے ہیں. لیکن خدا کا ذکر جس سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے، اس سے ہم غافل رہتے ہیں. حج کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے عام زندگی میں بھی مناسک ختم ہونے کے بعد خدا کو یاد رکھنا ہے اور خدا کا ہی ذکر کرنا ہے، جس طرح اپنے آباء و اجداد کرتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ شدید. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آپ میں سے، من الناس، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا. کون ہے جو ربنا آتنا فی الدنیا کہتا ہے؟ جس کی ساری دعائیں دنیاوی ہیں. مجھے شفا دے دے، میرے بچے کو نوکری دے دے، میرے شوہر کا کاروبار یوں ہو جائے، میرا گھر اس طرح ہو جائے، قرضے میرے ادا ہو جائیں، فلان کیا کیا ہو جائیں. اس کی تمام حاجتیں دنیاوی ہیں. ضروری تو نہیں ہے یہ صرف کہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا. یہ آخرت کچھ مانگتا ہی نہیں ہے. ہم ایسے ہیں، ہم سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں. ہم ہادی پہ لائیو جو پروگرام میں آج کل نہیں جا رہا، پہلے ہمیشہ کربلا سے کرتا تھا، لوگ جو دعائیں کرتے تھے ہم تھک جاتے تھے کہہ کے ادھر سے بتا کے بھئی آپ اپنی آخرت کے لیے بھی دعا مانگیں. وہ دنیا کی دعائیں مانگتے تھے، ہم ان کو آخرت کی دعائیں دیتے تھے، پھر بھی آخر تک بھی ٹریک پہ نہیں لا سکتے تھے. وہ جب کال ملی ہوتی ہے اس کی اور وہ حرم میں اس کی آواز جا رہی ہے اور ایک فیلنگ آتی ہے، تو وہ وہی مانگتا ہے جو اس کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اس کو وہ دنیا کی چار چیزیں بہت زیادہ چاہیے ہوتی تھی. وہ کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. اسے دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اسے دنیا ملے گی. خدا سے مانگو گے تو مل جائے گی. لیکن آگے آیت بڑی خطرناک ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اسے آخرت میں پھر کوئی نصیب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ مانگا ہی نہیں، اس کو چاہیے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس کو نہ چاہیے اسے خدا زبردستی تو نہیں دے گا. ہاں، پھر مومن کون ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ان میں کچھ لوگ حج کرنے کے بعد، حج کے دوران یہ دعا کرتے ہیں، یہ اصل دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، اور جو اصل مسئلہ ہے وہ عاقبت بخیر ہے کہ ہمیں عذاب نار سے، جہنم سے بچا. ٹھیک. ہم میں سے کچھ اس دعا کو تو پڑھتے ہیں، اس دعا کو پڑھنے کے بعد جب دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں تو پھر صرف دنیا کی دعاؤں میں ہم لوگ اپنے آپ کو سٹک کر لیتے ہیں. وہ پھر وہی ہیں جن کے بارے میں اوپر آیت میں کہا گیا ہے. ٹھیک. دنیا کو مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ دنیا کو مانگنا چاہیے. پہلے دنیا مانگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آخرت ہے. سورہ حدید ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. قیامت کے دن
منافق اور منافقات ہیں وہ آپ لوگوں سے، مومنات سے، مومنین سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی دیر اپنی طرف دیکھنے دو، ہمیں ہمارا تھوڑا سا انتظار کر لو، یعنی نہ جاؤ، ہمیں دیکھنے دو، ہمیں اپنی طرف رہنے دو. کیوں؟ نقتبس من نورکم، ہم تم سے تھوڑا سا نور لے لیں. آپ کا نور دیکھ کے، اپنے آپ کو ظلمات میں دیکھ کے وہ کہیں گے تھوڑی دیر انتظار کر لو، تھوڑا ہم تم سے نور لے لیں. آپ کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ واپس دنیا میں جاؤ. یہ نور یہاں نہیں ملتا ہے، یہ نور ہم دنیا سے لے کے آئے ہیں. ٹھیک، جاؤ واپس دنیا میں جاؤ. فالتمسوا النور، ٹھیک، اور وہاں سے جا کر نور لے کر آؤ. وہ واپس جا سکتے ہیں؟ وہ نہیں جا سکتے. وہ نور کو جو دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ان کو تھوڑا سا سکون مل رہا ہے آپ کو نور میں دیکھ کے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ آپ سے کوئی نور وہ حاصل کر سکیں گے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، خدا آپ کے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دے گا تاکہ آپ کی روشنی ان تک نہ پہنچے. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، یہ دیوار کیوں آ گئی، کیوں ہم سے جدا ہو گئے؟ دنیا میں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، آپ کہیں گے ہاں، ایک ہی آفس میں تھے، ایک ہی اسکول میں تھے، ایک ہی مدرسے میں تھے، ایک ہی مسجد میں تھے، ایک ہی گھر میں تھے، ایک ہی جگہ ہم تھے دنیا میں، لیکن تم نے فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ. تم نے شک کیا، تم نے اپنے نفس کو فتنے میں ڈالا، تم نے اپنے آپ کو برباد کیا، تمہاری خواہشات تمہیں لے ڈوبی جب تک تمہیں موت نے آ کے لے لیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور شیطان نے تمہیں اللہ کے ذریعے بہکا دیا. یہ سمجھ میں آیا آخری جملہ کیا ہوا؟ جی آج کل سوال کم آ رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ سب کچھ آ جاتا ہے اس وجہ سے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، شیطان نے، غرور کون ہے؟ شیطان ہے، ٹھیک ہے نا، دھوکہ دینے والا. اس نے تمہیں اللہ کے ذریعے ہی دھوکہ دے دیا. خدا کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے تو یقیناً دیا جا سکتا ہے نا. ٹھیک، کیسے خدا اس کے ذریعے دھوکہ دے دیا ہے شیطان نے؟ یہاں نہیں ہے آیت، یہ سورہ مجادلہ ہے، آیت 7. ہر شخص کا شیطان الگ ہے. جو مومن ہیں اور مومنات ہیں انہیں شیطان آ کے گناہ کی دعوت تو نہیں دے گا، کیونکہ اس دعوت کو مانیں گے ہی نہیں. تو شیطان آئے کیا کہے گا؟ کہے گا یار خدا بہت رحمان و رحیم ہے. یہ جو مولوی خامخواہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ تھوڑے سے بال نظر آ جائیں تو خدا عقاب کرے گا، تھوڑا سا ہاتھ اگر ادھر سے نظر آ گیا خدا عقاب کرے گا. خدا فضول ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرے گا. خدا ارحم الراحمین ہے. وہ کہکشانوں کو خلق کرنے میں لگا ہوا، آسمان و زمین کو خلق کرنے میں لگا، وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو چیزیں تمہیں بتا رہے ہیں، یہ حج پہ یہاں رہو یہاں نہ رہو، یہ یوں کرو یوں نہ کرو، یہ سب فضول ہے، یہ سب باتیں ایسے ہی ہیں. وہ ارحم الراحمین ہے. اس کی رحمت کو ذریعے شیطان آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، اللہ کی رحمت کے ذریعے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ساتھ حکیم بھی تو ہے نا. اسے یہ پتہ ہے نا اس نے اپنی رحمت کہاں رکھنی ہے کہاں نہیں رکھنی. اللہ کی رحمت اس ہر چیز سے، جتنا بڑا بھی گناہ ہو اس سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، بالکل ہے. اس کو آپ کے سامنے کیسے پیش کرے گا شیطان کہ بھائی آپ پھر جو مرضی کر لو، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، آخر میں بخشوا لینا. چھوڑ دے گا، بخشوانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. ٹھیک، آخر میں بخشوایا کب جا سکے گا؟ جب آپ ان گناہوں کو چھوڑ کے خدا کی طرف آئیں تو خدا کی رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے. اور اگر آپ نہ آئیں تو شدید العقاب بھی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو ساری زندگی معصیت کرتا رہے، جو ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ان دونوں کو کہ میں بہت ارحم الراحمین، ان دونوں آ جائیں جنت میں آ جائیں. نہیں، دونوں نہیں آئیں گے. ہم موت سے پہلے یہ توبہ کر لے، خدا کی طرف آ جائے، اس کے جو مرضی گناہ ہوں اس کو معافی مل جائے گی. اولئک
لہم نصیب مما کسبوا. نیکسٹ آیت. یہ جو کہتے ہیں نا، جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ان کے لیے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے نصیب ہے، حصہ ہے اپنی کمائی سے. یہ کمائی کہاں ہے؟ یہ پچھلے آیت میں کمائی کی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے. جو دنیا پرست ہے ان کے لیے کیا کہا؟ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو توازن رکھنے والے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں، دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے، لہم نصیب مما کسبوا، انہیں ان کا حصہ ملے گا. دنیا میں بھی ان کی محنت رائے گان نہیں جائے گی، آخرت میں بھی ان کی محنت رائے گان نہیں جائے گی. واللہ سریع الحساب، سریع الحساب اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، اور وہ حساب کرنے میں اسے کوئی دیر نہیں لگے گی. ابھی رزق دینے میں دیر لگتی ہے خدا کو. اتنے سارے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کو ایک ہی آن میں سب کو رزق دے دیتا ہے. وہ جو سب کو ایک ہی آن میں رزق دے سکتا ہے، وہ ایک ہی آن میں سب سے حساب بھی لے سکتا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ 203 نیکسٹ آیت. اللہ کا ذکر کرو مخصوص ایام میں، ان چند دنوں میں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی کر جائے اور 2 دن میں ہی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو 1 دن اور رک جائے تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقی، ٹھیک، وہ جو تقوی اختیار کیا، جس نے پرہیز کیا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ٹھیک. یہ جو ایام معدودات ہیں یہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے. ان دنوں میں حاجی کو مینا میں رکنا ہے، یہ 3 راتیں. اب اس میں اختلاف تھا کہ بھی یہ 3 راتیں رکنا ہے یا 2 راتیں رکنی ہیں. تو یہاں پہ آیت نے واضح کر دیا کہ ان 11، 12، 13 میں آپ چاہیں تو 2 دن رکیں، جس کو جلدی ہے وہ 2 دن میں چلا جائے، جس کو جلدی نہیں ہے وہ 3 دن بھی یہاں رک سکتا ہے. نہ 2 دن رکنا میں کوئی حرج ہے، نہ 3 دن رکنے میں کوئی حرج ہے. ٹھیک. یہاں پر آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں، اعمال آپ نے کرنے ہیں. اور جو حاجی، فقہ میں یہ ہے من اتقی، جو حاجی مناسک حج انجام دیتے ہوئے جس سے کوئی خلاف ورزی مرتکب نہیں ہوئی ہے، مثلا آپ کا احرام میں، کھجانے میں، کسی جانور کو مارنے میں، سائے میں آنے میں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اس میں اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کو 3 دن رکنا ہوگا. اگر خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، جس نے پرہیز کیا، لمن اتقی، جس نے پرہیز کیا ہے اس کے لیے اختیار ہے، وہ 2 دن رکنا چاہے یا 3 دن رکنا چاہے. اچھا، اب یہ حج بالکل آخر میں آ گیا ہے. ٹھیک. یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان ایام میں، ان جو 3 ایام ہیں، ان میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک. سارا حج بھی کیا تھا؟ اللہ کا ذکر تھا. ٹھیک. سارا حج بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر یہ آخری 3 دنوں میں اللہ کا ذکر کیوں دوبارہ سے کہہ رہے ہیں؟ کہ اس حج کا سارا مقصد ہی ذکر خدا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ آپ آخر میں پہنچے، آپ نے کہا میں سارے مناسک کر لیے، ٹھیک ہے نا، مجھے کہا تھا عرفہ میں جاؤ، مینا میں جاؤ، سعی کرو، قربانی کرو، مینا کرو، پتھر مارو، میں نے سب کچھ کر لیا، اب میں ریلیکس ہیں. اب آپ نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ. ٹھیک ہے. آپ کو تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگلی معراج کے منزل پہ ہونا چاہیے کہ آپ اب اور مزید ذکر خدا کر سکیں، کیونکہ حج کا مقصد ہی ذکر خدا تھا. ٹھیک. یہ آپ کے وہ ڈائٹ پلان کی طرح نہیں ہے. آپ نے ڈائٹ کیا، اپنے آپ کو کمزور کیا، آپ نے مثلا 15 کلو لوز کرنا تھا، 16 کلو لوز ہو گیا، اب آپ کے اب تو ٹھیک ہو گیا، اب میں تھوڑا سا میٹھا کھا سکتا ہوں، میں تھوڑا سا فلان کر سکتا ہوں. ٹھیک. میں نے فلان ٹاسک انجام دینی تھی، میں نے کر لیا، اب میں تھوڑا سو سکتا ہوں، میں اب امتحان ہو گئے، اب میں دن کو 10 بجے تک سویا کروں گا. نہیں. یہاں پر آپ کو آرام کے لیے کہ اب آپ اللہ کا ذکر نہ کریں اور ان ایام معدودات میں آپ کا ذکر ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو ہمیشہ ذکر میں رہنا ہے.
اور یہ ذکر اتنا اہم ہے. دیکھیں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, دنیا میں کوئی وفا ہے؟ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا بنایا, بالکل چھوڑ کے چلے گئے. ہمیں فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دنیا نے کسی سے بھی وفا نہیں کی, پھر بھی ہمیں لگتا ہے ہم سے یہ وفا کرنے جا رہی ہے دنیا, اور اس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ اتنی کریہ چیز, اتنی بے وفا چیز, اس سے اتنی محبت کیوں ہوتی ہے؟ ذکر دنیا کی وجہ سے. اس کا ذکر اتنا ہوتا ہے کہ اس کی برائی کا تو ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. جس کا جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنا زیادہ اس کی محبت دل میں بیٹھے گی. ہم اپنے ایک دن اپنا ذرا لکھ لیں, جو صبح سے لے کے شام تک کیا کیا باتیں ہوئی. جو باتوں میں تمام ذکر دنیا ہے. فلاں نے یہ گاڑی خرید لی, فلاں نے گھر خرید لیا, فلاں نے یہ ڈگری لے لی, فلاں کا یہ ہو گیا, کس کا کیا چھن گیا, کس کا کیا مل گیا, وغیرہ وغیرہ. اب لسٹ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اپنا جو بھی سوشل میڈیا میں استعمال کرتے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں کہ آپ کیا ذکر کیا ہے آپ نے سارا 24 گھنٹے میں, 12 گھنٹے جتنا آپ اس کے اوپر ہوتی. ٹھیک. واذکروا اللہ فی ایام معدودات. واعلموا, اب حج ہو چکا, واعلموا انکم الیہ تحشرون, اور یہ بھی جان لو حج پہ تو ہم نے تمہیں جمع کیا تھا اور تم اپنے اختیار سے آئے تھے. ٹھیک. حج ختم ہو گیا, ذکر ختم ہوا نہیں, ذکر کرتے رہو. کیوں؟ تحشرون, تمہیں وہاں بھی پیش ہونا ہے. اس پیش ہونے کی ایک ہلکی سی جھلک یہاں دکھائی گئی تھی. وہاں بالکل خالی ہاتھ آؤ گے, کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. یہاں بھی تم بالکل خالی ہاتھ آئے تھے. حج میں کچھ دن 10 دن آپ بالکل خالی ہاتھ تھے نا. آپ 2 لباس میں تھے, وہاں بھی کفن میں آئے, یہاں بھی آپ 2 لباس میں ہیں. وہاں بھی آپ کا سوشل سٹیٹس جو مرضی ہے, یہ سب برابر ہیں. سب ایک ہی جگہ طواف کر رہے ہیں, سب ایک ہی جگہ جا رہے ہیں, سب ایک ہی کو کنکریاں مار رہے ہیں, ایک ہی جگہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. کوئی فرق, سب کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں بھی جب بلایا جائے گا کسی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ سب مال ملال اور جو دنیا بنایا ہے وہ سب رہ جائے گا. ٹھیک. ہم کہہ رہے ہیں اس کا ہلکا سا نمونہ, یہ باقاعدہ نہیں ہے, صرف یاد دلانے کے لیے. یہاں ہم نے تمہیں جمع کیا, ٹھیک, اور تم اپنی مرضی سے آئے. ہم نے بلایا, تم آئے تم خود, لیکن وہاں جمع نہیں کیے جاؤ گے. وہاں پر تحشرون. ٹھیک ہے نا. جب حشر ہے تو پھر حشر میں آپ کا آنا نہ آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک. تو خدا سے دعا ہے انشاءاللہ ہمیں ایک تو حج کی سعادت نصیب کرے, ٹھیک ہے نا, اور ہم میں سے جو حج کر چکے ہیں وہ انہیں دوبارہ حج نصیب ہو. جو نہیں کر سکے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مستطیع پر حج واجب ہے. مستطیع سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس پتہ نہیں آج کل 3 لاکھ 4 لاکھ جتنے روپے بھی خرچ ہوتے ہیں, وہ اتنے روپے ہوں تو اس پر حج کرنا اس پر واجب ہے. ٹھیک. نہیں, اگر ہسبینڈ کے پاس انکم ہے اور وہ آپ کو نہیں دیتا ہے تو پھر تو واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہسبینڈ کی انکم ٹھیک ہے اور وہ بیچارہ بھی بہت اچھا ہے, وہ آپ جو چاہیں آپ کو دیتا ہے, آپ سال میں 12-15 لاکھ روپے اس کے خرچ کرا دیتی ہیں, لیکن یہاں 4 لاکھ پہ آپ کی ملکیت, آپ کی ملکیت میں آنا. واجب تب ہوتا ہے جب پیسے آپ کی ملکیت میں آئے, آپ کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اپنے پیسے آپ کے پاس رکھواتا ہے تو بھی وہ آپ کو نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو امانت ہو گئی نا. اس میں سے آپ کو اجازت ہے کہ گھر کے خرچے آپ کر سکتے ہیں, بل دے سکتے ہیں, اسکول فیس دے سکتے ہیں, وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک. وہ اس کے شوہر کی ملکیت ہے. شوہر مستطیع ہو گیا, وہ اس کو خود جانا ہے. آپ اگر خود مستطیع ہو گئی آپ کو جانا ہے. شوہر اگر کر سکتا ہے تو اس سے یہ بات اگر آپ کہیں کہ بھئی میں نے حج پہ جانا ہے, وہ بھیجتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ کے لیے بھی جانا چاہیے, آپ کو بھی جانا چاہیے.
ٹھیک. لیکن جن کی اپنی آمدنی ہے اور ان کی اپنی وہ ہے جاب ہے یا کاروبار ہے یا کیا ہے تو ان کے اوپر تو واجب ہے, وہ تو جائیں. ٹھیک. جن کے شوہروں پر واجب ہے ان کو بھی ضروری ہے, وہ ان کو بھی بتائیں کہ بھئی آپ پر جانا فرض ہے. ٹھیک. اب جب جا ہی رہے ہیں تو اکیلے کیوں جائیں گے, مجھے بھی ساتھ لے جائیں. ٹھیک. اگر استطاعت ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو حج ہے ہی نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو مستطیع نہیں ہیں. اور اگر کوئی ایسی خاتون جن کے پاس پراپرٹی اتنی ہے جو ان کو پیرنٹس کی طرف سے ملی ہے لیکن ان کے ان ہینڈ اماؤنٹ نہیں ہے, وہ ایک پراپرٹی کی صورت میں سپوز کریں کہ ملینس میں ہے یا بلینس میں ہے, تو ان کے اوپر پھر کیا اس پہ واجب ہے. ہاں, مخصوصاً بلینس میں جب چلی گئی ہے پھر تو واجب ہے. ٹھیک ہے نا. ملینس میں جب تک رہتی ہے, یہ بھی اگر ڈالر نہیں ہے روپیے ہیں, تو اگر رہتی ہے, فرض کریں اس کی پراپرٹی ہے اور اس گھر میں وہ رہ رہی ہے, اس کو اگر بیچتی ہے تو پھر تو وہ مثلا سڑک پہ آ جاتی ہے, اس کی زندگی میں حرج آتا ہے, وہ اس پہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پراپرٹی جس میں وہ خود رہ رہے ہیں, اس کی ضرورت ہے, اس کو اگر نکالتے ہیں تو پھر اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے, اس کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک. لیکن اس کی ایسی پراپرٹی ہے جو پلاٹ ہے فلان ہے, وہ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں, اس میں سے اتنے پیسے نکال بھی سکتے ہیں, تو وہ اس کے پاس استطاعت ہے, اس پہ حج واجب. اور اگر ہم نے حج کیا ہو لیکن اس وقت اس کی معرفت نہ ہو اور اس کو سمجھ کے نہ حج کیا ہو, تو کیا دوبارہ بھی حج کرنا واجب نہ آئے گا, یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں؟ حج اگر صحیح کیا ہو, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ معرفت نہ ہونے سے مراد ہے کہ میرے سے حج غلط ہو گیا ہے. ٹھیک. آپ جن کے ساتھ حج کر رہے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. نہیں, میں مثال دے رہا ہوں نا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ٹوٹل مثال دے رہا ہوں. اگر کسی نے حج کیا اور اس کا حج صحیح نہیں ہوا ہے تو اس سے واجب ساقط نہیں ہوا ہے, اس کو دوبارہ حج کرنا ہے. ٹھیک. لیکن صحیح حج کر لیا تو اس پر سے واجب حج ساقط ہو گیا ہے. ٹھیک. اب جب وہ جائے گا تو واجب حج پہ نہیں جائے گا, وہ مستحب حج پہ جائے گا. خود دوبارہ جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوبارہ جانا بھی چاہیے. اور ہمارے ائمہ بھی بہت زیادہ 40 مرتبہ بھی ائمہ نے حج کیا ہے. تو حج پہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ گئے تو پھر دوبارہ نہیں جانا, آپ دوبارہ جا سکتے ہیں, اور جتنی دفعہ آپ جائیں گے اتنی دفعہ آپ کی معرفت مزید اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. زیارت پہ جانے کا بھی یہی ہے, حج پہ جانے کا بھی یہی ہے. آپ جاتے ہیں, آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. کم عمری میں جب آپ پہ واجب ہوا تب بھی جانا, اسی وقت جانا ہے. یہ بھی ایکسکیوز نہیں کہ میں ابھی پہلے سمجھ لوں اور فلان کر لوں اور کیا کر لوں. پچھلے دنوں کسی کا وہ آیا تھا کہ بھئی میرا بچے پہ حج واجب ہو گیا لیکن وہ ابھی سمجھدار نہیں ہے, کیا نہیں. میں نے کہا اگر ماں سے پوچھیں تو وہ تو بچہ کبھی بھی سمجھدار نہیں ہوتا. ٹھیک. لیکن اگر باقی لوگوں سے پوچھیں, واقعاً اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو سمجھدار نہیں ہے اور اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, پھر تو اس پہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر سنبھال سکتا ہے, صرف ماں کی نظر میں ہے, نہیں, اس پہ جانا واجب ہے, ابھی جانا واجب ہے. آپ یہ نہیں کہیں اس کو پہلے میں سارا فلسفہ حج سمجھا دوں, کیونکہ کم عمری میں جانا ہے کہ اپنے اثرات ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہی آپ کو یہاں تک پہنچاتے ہیں جو آپ کو ابھی سمجھ میں آنا چیزیں شروع ہوئیں. آپ کے پاس استطاعت ہے, آپ دوبارہ جائیں, لیکن وہ پھر مستحب حج ہوگا, وہ واجب حج ہو چکا انشاءاللہ آپ کا. اگر کوئی انسان ایسا ہے, عورت ہے یا مرد ہے, کہ اس نے ایک حج اس زمانے میں کیا جب وہ کسی اور فکر سے تھا, وہ دیوبند تھا یا وہ اہل سنت تھا, لیکن وہ ایسے قافلے کے ساتھ ہو گیا جو اہل تشیع تھے, تو لائک ادھر ان کے جو سارے ریچولس تھے وہ ان کے ساتھ کرتا رہا, لیکن وہ اندر سے اپنا عقیدہ نہیں بدلے تھا. ابھی اب وہ دوبارہ اگر وہ کنورٹڈ ہے تو اب اس پہ حج واجب ہے, تو اس کا وہ والا ادا ہو گیا, اب اس پہ مستحب ہے. تھوڑا سا مشکل سے آپ نے کہا ہے, اس لیے کہ اگر تو وہ جس بھی فقہ پہ تھا اس فقہ کے مطابق کیا ہے, اس کا حج صحیح ہے. لیکن آپ کے سوال میں مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کسی اور فقہ پہ تھا اور حج اس نے کسی اور فقہ کے مطابق کر دیا. یہی ہوا نا. ٹھیک ہے نا. وہ کیوں کیا اس نے اس اچھا نہیں دیکھیں ایک دفعہ ہاں اچھا نہیں ٹھیک نہیں وہی ہم یہ عرض کر رہے ہیں نا. دیکھیں ایک دفعہ ہے کہ میں حج پہ گیا ہوں, میں جس فقہ کو فالو کرتا ہوں اس فقہ کے مطابق میں نے حج کر کے واپس آیا, میری حج صحیح ہے. جس کو میں فالو کرتا ہوں اسی کے مطابق میں نے جو کچھ اس فقہ میں ہے وہ آپ نے کر لیا, آپ حج کر کے واپس آئیں. لیکن میں فالو کرتا ہوں ایک فقہ کو, وہ فقہ کہتا ہے یہ حج اگر آپ نے یہ اعمال کیے تو باطل ہے, اور میں وہ اعمال کر کے آ رہا ہوں تو وہ میرا حج باطل ہے.
ٹھیک. انلیس مجھے پتا ہو کہ یہ فقہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں اس کو فالو کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہیں لکھ کے تو نہیں دیا ہوتا نا اسٹامپ پیپر یا فلاں, ٹھیک ہے نا, وہ میں فالو کر رہا ہوں, مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ والی فقہ صحیح ہے, میں نے ابھی ڈکلیئر نہیں کیا, ٹھیک, لیکن میں نے اس کے مطابق اس لیے انجام دیا کہ مجھے لگا کہ یہ فقہ صحیح ہے, آپ کا حج صحیح ہے, آپ کی ڈکلیریشن کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک. لیکن آپ نے ان اعمال کو غلط سمجھتے ہوئے کیا ہے, آپ کا غلط ہے. واضح ہے؟